السلام علیکم۔ نگہت عبداللہ کا ناول بس اب لوٹ آنا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگے۔ سحر آپی کی شادی ہو رہی ہے۔ اپنے تئیں اس نے جیسے دھماکہ کیا، لیکن ان کا رد عمل نہ دیکھ کر حیرت سے بولی، آپ کو حیرت نہیں ہوئی؟ یہ حیرت کی نہیں، خوشی کی بات ہے۔ وہ ذرا سا مسکرائے۔ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی؟ اس کا انداز جھنجھوڑنے والا تھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ وہ کرسی کے پشت سے کمر ٹکا کر سیدھے ہو بیٹھے اور دونوں بازو سینے پر لپیٹ کر سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگے تو وہ ساری مصلحتیں بالائے طاق رکھ کر کہنے لگی، میں جانتی ہوں آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ سحر آپی کے ہونٹوں پر تو حالات نے مجبوری اور بزدلی کی قفل لگا دیے ہیں، لیکن آپ تو مرد ہیں۔ آذر بھائی، آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن مہرو، آپ اسٹینڈ کیوں نہیں لیتے؟ وہ ان کی بات سنے بغیر بولی، ابھی بھی وقت ہے، کہہ دیجئے ماموں سے کہ آپ سحر آپی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ سب نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں۔ میری تعلیم، اس کے بعد کوئی جاب، پھر سیما اور صبا ہیں۔ یہ سب ٹھیک ہے، اور میں بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ابھی شادی کریں۔ میرا مطلب ہے ماموں سے بات کر لیں، پھر جتنا عرصہ بھی آپ کہیں گے سحر آپی انتظار کریں گی۔ نہیں مہرو، میں ایسا نہیں چاہتا۔ جو کام وقت پر ہو رہا ہے اسے ہو جانے دو۔ وہ اس پر سے نظریں ہٹا کر پھر میز پر جھک گئے۔ وہ پینسل پر کاغذ سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچتے ہوئے کہنے لگے، اور تم سے کس نے کہا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں، یقین کرو، سحر کے لیے اس انداز سے میں نے کبھی نہیں سوچا۔ جھوٹ مت بولیں، وہ دبی دبی آواز میں چیخی، صاف کیوں نہیں کہتے کہ آپ بزدل ہیں؟ اپنی بات نہیں منوا سکتے؟ مہر، انہوں نے بے حد حیران ہو کر اسے دیکھا۔ میں غلط نہیں کہہ رہی، اتنی آسانی سے اپنی محبت سے نہ صرف منکر بلکہ دستبردار بھی ہو رہے ہیں، یہ بزدل نہیں تو اور کیا ہے؟ بے وقوف ہو تم، وہ اسے سمجھانا چاہتے تھے کہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، آپ کچھ بھی نہیں کہیں، کتنے ہی پردے ڈالیں اپنی ذات پر، لیکن میں سب جانتی ہوں۔ تم کچھ بھی نہیں جانتی۔ وہ اٹھنے لگے تھے کہ وہ جس طرح آئی تھی اسی طرح ان کے کمرے سے نکل گئی۔ اگلے دن وہ امی کے کہنے سے پہلے ہی مشین لے کر بیٹھ گئی اور جو سوٹ انہوں نے کاٹ کر رکھا تھا وہ سینے لگی۔ بظاہر بڑے پرسکون سے کام کر رہی تھی، لیکن اندر جو غبار بھرا تھا اس کا اظہار مشین چلانے کے انداز سے ہو رہا تھا۔ سنو، وہ کوئی تیسری مرتبہ سلائی کر کے اسے ادھیڑ رہی تھی کہ سحر آپی کہنے لگیں، جب نہیں دل چاہ رہا تو رہنے دو اور جو دل چاہ رہا ہے وہ کرو، کر دیکھو۔ سحر آپی ان کے ہاتھ سے کپڑا لیتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، میرا دل چاہ رہا ہے اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں۔ بے وقوف ہو تم، صرف بے وقوف نہیں پاگل بھی کہیے آپ سب۔ اس کا غبار نکلنے کو تھا کہ سحر آپی نے بند باندھ دیا۔ مہرو، تم نے اچھا نہیں کیا۔ جن جذبوں کو میں نے سینت سینت کر رکھا تھا انہیں آذر بھائی کے سامنے عیاں کر کے تم نے میرا بھرم کھو دیا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ بوکھلائی۔ رات جب تم ان کے کمرے میں گئی تھی میں تمہارے پیچھے آئی تھی۔ تم کیوں گئی تھی مہرو؟ تم سے کس نے کہا تھا؟ میرے دل نے۔ وہ پھر لاپرواہ ہو گئی۔ دل کی بات مت مانا کرو، سوائے پچھتاووں کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ سحر آپی کا لہجہ بھیگا تھا اور شاید آنکھیں بھی جبھی اس کے پاس سے اٹھ کر چلی گئیں۔ جو کچھ دیر تک ان کے پیچھے نظریں دوڑاتی رہی، پھر سر جھٹک کر دوبارہ مشین پر جھک گئی۔ امی آئیں تو اسے سلائی کرتے دیکھ کر اطمینان تو ہوا، پھر کہنے لگیں، دھیان سے سینا، یہی چند جوڑے ہیں، انہی چند جوڑوں میں رخصت کریں گی سحر آپی کو؟ وہ ہاتھ روک کر شوقی انداز سے دیکھنے لگی۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا تھا نوکری کر لوں گی۔ تم تو یوں بات کر رہی ہو جیسے تمہارے ہزاروں کی نوکری مل جائے گی اور مہینے بھر میں تم اس کا جہیز تیار کر لو گی۔ مہینے میں نہ صحیح سال بھر میں ہو جاتا۔ بس رہنے دو، ویسے بھی جواد کے گھر والوں نے کوئی فرمائش نہیں کی ہے
اللہ چاہے گا سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، اللہ تو ٹھیک ٹھاک ہی کرتا ہے، بس بندہ امی کے گھورنے پر وہ خاموش ہو گئی۔ سحر آپی کی شادی جس طرح بغیر کسی ہلے گلے کے ہوئی، اس سے وہ از خود ان حقیقتوں کو سمجھنے لگی جو شروع ہی سے امی اور سحر آپی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی رہی تھیں کہ اس گھر اور اس گھر کی کسی چیز پر ان کا کوئی حق نہیں۔ ماموں جی کی محبت کم احسان ہے جو اس گھر میں جگہ دینے کی ساتھ ضرورت زندگی کی دوسری اشیاء بھی بساط بھر فراہم کرتے ہیں۔ تب مامی کا رویہ بھی فطری سا لگا، اور وہ جو ہمیشہ ان کے خلاف آواز اٹھانے کی سوچتی تھی اب خود بخود خاموش ہو گئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے ان کی باتیں بری نہیں لگتی تھیں، اندر ہی اندر ترملاتی اب بھی تھی، لیکن ضبط سے کام لیتی۔ پہلے امی کو اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرنا پڑتا، اس کی آواز دبانی پڑتی، اور اب وہ خود ہی ہونٹ بھینچ لیتی تھی۔ ایسے میں اس کا چہرہ قدرے سرخی مائل ہو جاتا اور پیشانی پر ہلکی ہلکی لکیریں نمودار ہو جاتی تھیں۔ اس وقت بھی مامی جی بظاہر مہنگائی کا رونا رو رہی تھیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ حقیقت میں وہ سحر آپی کی شادی میں ہونے والے اخراجات کی تفصیل بتاتے ہوئے ایک طرح سے جتا رہی ہیں۔ بیچاری امی چپ چاپ سن رہی تھیں، اور وہ کچھ دیر تک الماری کے اندر سر دیے اپنے آپ کو مصروف پوس کرتی رہی۔ پھر جب جواب دینے لگا تو کمرے سے نکل کر کچن میں آ گئی۔ رات کا کھانا وہی بنایا کرتی تھی۔ پہلے اس نے دوپہر کے بچے ہوئے سالن کا جائزہ لیا، جو اتنا نہیں تھا کہ رات میں سب کو پورا ہو سکے۔ کیا پکاؤں؟ وہ سبزی وغیرہ کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتی ہوئی سوچنے لگی۔ اسی وقت آذر بھائی کچن کے دروازے میں آ کھڑے ہوئے۔ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، وہ یوں ہی ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کمال ہے، کچن میں کھڑی ہو اور کچھ نہیں کر رہی، چائے ہی بنا لو۔ اس نے خاموشی سے کیتلی میں پانی ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا، پھر ریک پر سے مگ اتارنے لگی۔ سنو، انہوں نے پہلے اسے متوجہ کیا، پھر کہنے لگے، یہ تم اتنی چپ چپ سے کیوں رہنے لگی ہو؟ نہیں تو میرا خیال ہے سحر کے جانے سے تم اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگی ہو، یا پھر مجھ سے خفا ہو۔ آپ سے کیوں خفا ہوں گی؟ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ اس رات کی بات جانے دیں، اس نے فوراً ٹوک دیا۔ کیسے جانے دوں؟ تم نے مجھے بزدل ہونے کا جو طعنہ دیا تھا اس نے میرے احساسات کو خاصا متاثر کیا ہے۔ وہ خاموش رہی تو کہنے لگے، میں بزدل نہیں ہوں اور اپنی بات منوانا بھی اچھی طرح جانتا ہوں، وقت آنے پر ثابت کر دکھاؤں گا۔ چائے لیجئے۔ ان کی باتوں کے جواب میں مگ اٹھا کر ان کی طرف بڑھا دیا تو وہ جھنجھلا گئے۔ عجیب لڑکی ہو تم۔ مجھ پر تبصرہ بعد میں کیجیے گا، پہلے یہ بتائیے رات کے کھانے میں کیا پکاؤں؟ میرا سر، وہ جل کر بولے۔ ارے، وہ ہنس پڑی۔ آخر کس بات پر اتنا بگڑ رہے ہیں آپ؟ اگر ابھی تک اس بزدلی والی بات پر غصہ ہیں تو میں اپنے الفاظ واپس لے لیتی ہوں۔ منہ سے نکلی بات واپس نہیں ہوتی۔ چلیے تو معافی مانگ لیتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں، میں عملاً ثابت کروں گا۔ وہ خالی مگ ریک پر پٹک کر اندر چلے گئے تو وہ ہلکے سے بڑبڑائی، جس پر ثابت کرنا تھا اس پر تو کیا نہیں۔ پھر بہت سارے دن گزر گئے، اس کے امتحان شروع ہوئے تو وہ ہر طرف سے بے نیاز ہو کر پوری سنجیدگی سے امتحانوں میں مصروف ہو گئی۔ اس دوران 2-3 بار سحر آپی آئیں اور وہ بس کھڑے کھڑے ہی ان کا حال احوال پوچھ سکی۔ انہوں نے بھی کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ خود سے کہا، تم جا کر اسٹڈی کرو، تمہارے امتحانوں کے بعد آؤں گی تو پھر فرصت سے مل بیٹھیں گے۔ پھر جب امتحان ختم ہوئے تو ایک دم فراغت ہی فراغت، گھر کا کام وہ اور صبا مل کر لیا کرتی تھیں۔ سیما البتہ دور ہی رہتی، ویسے بھی اسے شروع سے گھر کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس بیٹھے بیٹھے حکم چلایا کرتی، اور جب سے اس نے یونیورسٹی جوائن کی تھی تب سے تو وہ اپنے آپ کو کوئی بہت اونچی شے سمجھنے لگی تھی۔ مامی اس کی شادی کے لیے خاصی فکر مند تھیں۔ 2-1 اچھے رشتے بھی موجود تھے، لیکن سیما خود انکار کر رہی تھی، اور اس کا انکار ہی مامی جی کی پریشانی کا سبب تھا۔ گو کہ مامی جی دوسری اور باتوں کی طرح علل اعلان اپنی اس پریشانی کا ذکر نہیں کرتی تھیں، پھر بھی ان کے انداز ظاہر کر دیتے تھے۔ اب وہ اس قسم کی باتیں کرنے لگی تھیں۔ سیما کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں پہلے وہ ایم اے کر لے، اس کے بعد اس کی شادی کا سوچوں گی۔ اس وقت وہ چونکی جب وہ کہہ رہی تھیں، اگر جلدی اس کی شادی کرنی ہوتی تو جب بات سے نہ کر دیتی۔
اس کے گھر والے اتنی چاہت سے مانگنے آئے تھے، لیکن میں نے اس کے بجائے سحر کو آگے کر دیا۔ اس نے امی کے چہرے کی افسردگی اپنے اندر اترتی محسوس کی اور اٹھ کے ان کے پاس چلی آئی۔ بہت آہستگی سے ان کے گرد اپنے بازوؤں کا حلقہ بنایا اور دھیمی آواز میں بولی، آپ مامی جی کی باتوں کو محسوس مت کریں۔ اور امی رو پڑیں۔ ہمیشہ اپنی بیٹی کی چھوڑی ہوئی چیز میری بیٹی کے آگے رکھی، میں نے شکوہ نہیں کیا، بلکہ احسان سمجھ کر صبر و شکر کے ساتھ قبول کیا۔ لیکن یہاں انہوں نے احسان نہیں کیا، بلکہ پتہ نہیں کس جنم کا بدلہ لیا ہے کہ میری بیٹی کو جہنم میں جھونک دیا ہے۔ امی، وہ حیران ہوئی، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سحر آپی ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ٹھیک ہے؟ زندگی تنگ کر رکھی ہے سسرال والوں نے اس پر۔ کیوں؟ اس کی نگاہوں میں سحر آپی کا خاموش سراپا آ سمایا۔ وہ اپنے ساتھ لمبا چوڑا جہیز جو نہیں لے کر گئی؟ دوپٹے کے پلوؤں میں آنسو جذب کرتے ہوئے امی نے وجہ بتائی تو وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا انہوں نے کوئی فرمائش نہیں کی۔ اس وقت تو کوئی فرمائش نہیں کی تھی، لیکن اب ہر بات میں سحر کو تانا دیتے ہیں، یہاں تک کہ گھر سے نکال دینے کی بات بھی کرتے ہیں۔ اور جواد بھائی؟ وہ کسی آس میں گھیر کر پوچھنے لگی۔ وہ بھی کم نہیں ہیں۔ امی کے آنسو پھر ایک تواتر سے بہہ نکلے۔ دیکھنے میں تو جواد بھائی ایسے نہیں لگتے، اور آپ نے مجھے پہلے نہیں بتایا۔ تم کیا کر سکتی ہو سوائے پریشان ہونے کے؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی امی کہ وہ کیا کر سکتی ہے۔ اس نے سوچا، پھر انہیں حوصلہ دینے لگی۔ پھر وہ یہ سوچ کر اطمینان سے تھی کہ رزلٹ آنے کے بعد جاب کے لیے کوشش کرے گی تو اس کا سارا اطمینان رخصت ہو گیا۔ اس نے سوچا سحر آپی کے لیے زیادہ تو نہیں کر سکتی، لیکن کوشش کر کے انہیں میکے کا مان تو دے سکتی ہے، اور کسی بھی لڑکی کے لیے یہ آسرا بھی بہت ہوتا ہے۔ اگلے دن سے ہی اس نے اخبار میں ضرورت ہے کہ اشتہار دیکھنے شروع کر دیے، اور جہاں کوئی مطلب کا اشتہار نظر آیا فوراً اس کے لیے درخواست بھیج دی۔ 3-4 جگہوں پر وہ درخواستیں بھیج چکی تھی اور اب بڑی بے چینی سے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی تک اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ جاب کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ اس کا خیال تھا جب کہیں سے بلاوا آئے گا تو بتائے گی، اور شاید اسی لیے اس کی نظریں ہر وقت دروازے پر رہنے لگی تھیں کہ کہیں کوئی انٹرویو کال کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ ذرا ذرا سے کھٹکے پر چونکتی اور آنے والے کے ہاتھوں کو بغور دیکھنے لگتی۔ اس وقت وہ اتفاق سے آنگن میں جھاڑو لگا رہی تھی جب پوسٹ مین کی آواز کے ساتھ ایک لفافہ دروازہ سے اندر آ گرا۔ وہ جھاڑو وہیں پھینک کر بھاگی اور لفافہ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اسے حیرت ہوئی، لفافے پر اس کے بجائے امی کا نام تھا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے راستے ہی میں اس نے لفافہ کھول کر خط نکال لیا اور تیزی سے تحریر پر نظریں دوڑانے لگی۔ آخری سطریں پڑھتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کس کا خط ہے؟ امی کے پوچھنے پر وہ پہلے چونکی، پھر کچھ الجھ کر پہلے امی پھر خط کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ نام نہیں لکھا کیا؟ امی اسے خط کو الٹتے پلٹتے دیکھ کر پوچھنے لگیں۔ لکھا ہے ملک امتیاز۔ نام پڑھتے ہی اس نے نظریں امی کے چہرے پر جما دیں جو اس نام کو سنتے ہی زرد پڑنے لگا تھا۔ آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں اتریں اور کچھ کہنے کی کوشش میں ہونٹ ذرا سے متحرک ہوئے۔ اس کے اندر بے شمار سوال اٹھنے لگے جن کا وہ فوری جواب بھی چاہتی تھی، لیکن امی کی حالت کے پیش نظر وہ خاموش رہی۔ بس خط ان کی طرف بڑھا دیا، جسے لینے کے بجائے امی نفی میں سر ہلانے لگیں۔ اسے پڑھ کر تو دیکھیں ملک امتیاز نے۔ میں کسی ملک امتیاز کو نہیں جانتی، امی نے فوراً ٹوک دیا۔ لیکن انہوں نے تو بڑے دعوے سے اپنے آپ کو ملک شہباز یعنی ابو جی کا بڑا بھائی لکھا ہے۔ اس نے خط امی کے سامنے رکھ دیا، پھر خود ان کے برابر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، میں نے جب بھی آپ سے اپنے ددیال والوں کے بارے میں پوچھا آپ نے ہمیشہ ایک ہی جواب دیا کہ کوئی نہیں ہے، جبکہ ملک امتیاز کا یہ خط جس میں انہوں نے دادا، چچا، پھپھو کا ذکر کیا ہے، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ سب ہیں، ہوں گے، لیکن تمہارے لیے نہیں۔ امی نے سخت لہجے میں کہہ کر بات ختم کرنی چاہی، لیکن اس کے لیے تو بات اب شروع ہوئی تھی۔ ایسا کہہ دینے سے رشتے ٹوٹ نہیں جاتے امی، اور وہ بھی خون کے رشتے۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ دادا جی بیمار ہیں اور وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر سر جھکا کر بولی، میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ آپ کے دادا جی کے ساتھ کیا اختلاف رہے جن کی بدولت ہمارے درمیان اتنی دوریاں رہیں۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ اب جب کہ وہ بیمار ہیں اور ہم سے ملنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی خواہش رد نہیں کرنی چاہیے۔
کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے ہمدردی کرنے کی، وہ ہرگز اس کے مستحق نہیں ہیں۔ امی غصے سے بولیں، لیکن امی خاموش رہو، انہوں نے فوراً ٹوکا، پھر سامنے رکھا خط اٹھا کر ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہوئے بولیں، میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے ددیال میں کوئی نہیں ہے، تو بس میری اسی بات کا یقین رکھو۔ اب تک یقین کرتی رہی ہوں، لیکن اب جب کہ حقیقت سامنے آ گئی ہے تو جھٹلا نہیں سکتی۔ وہ اپنی آواز دبا نہیں سکی، اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نے کبھی ہمیں ابو جی کے بارے میں نہیں بتایا، اور میں اگر خاموش رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اپنے باپ سے دلچسپی نہیں تھی یا ان کے بارے میں جاننے کا شوق نہیں تھا، بلکہ محض آپ کو آزردگیوں سے بچانے کی خاطر میں نے اپنے دل میں اٹھتے ہر سوال کو زبان تک آنے سے روکے رکھا۔ اب بھی میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گی، بس آپ مجھے دادا جی سے ملنے کی اجازت دیں۔ ہرگز نہیں، امی کا لہجہ اٹل تھا، اور تھوڑی خودسری اور ضد تو اس کی سرشت میں بھی شامل تھی۔ اس وقت تو خاموش ہو رہی، لیکن رات میں دسترخوان پر ماموں جی کی موجودگی میں کہنے لگی، آج میرے تایا ملک امتیاز کا خط آیا تھا، انہوں نے لکھا ہے دادا جی ہم سے ملنا چاہتے ہیں۔ مہرو، امی نے سختی سے ٹوکا، لیکن وہ باز نہیں آئی۔ کہنے لگی، امی آپ نہیں جانا چاہتی، لیکن میں ضرور جاؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا خیال تھا امی آتے ہی اسے ڈانٹیں گی اور اس کے ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کریں گی، لیکن کافی دیر بعد جب امی کمرے میں آئیں تو بہت خاموش سی تھیں، بس ایک نظر اس پر ڈالی، اس کے بعد بالکل لا تعلق ہو گئیں۔ یہ یقیناً ان کی خفگی کا اظہار تھا جس نے اسے پریشان بھی کیا، کیونکہ وہ چاہتی تھی امی اسی وقت کہہ سن کر دل کا غبار نکال لیں تاکہ بعد میں وہ سہولت سے اپنی بات منوا سکے، لیکن امی اسی وقت خاموشی سے لیٹی رہیں اور پھر سو بھی گئیں، جبکہ وہ بہت دیر تک جاگتی رہی تھی۔ کسی وقت امی کے چہرے پر نظر پڑتی تو دکھ کی شدید لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر جاتی۔ سوتے میں بھی ان کے چہرے پر گئے دنوں کی صعوبتوں کا عکس جھلملا رہا تھا، اور اسے لگا جیسے اس نے ان کے دکھوں میں اضافہ کیا ہو۔ اچانک ڈھیر ساری پریشانی نے اسے گھیر لیا، تب وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگی۔ پھر جب نیند آنے لگی تو کروٹ بدلتے ہوئے اس نے سوچا، میں امی کو خفا نہیں کروں گی جب تک وہ خود نہیں کہیں گی میں دادا جی سے ملنے نہیں جاؤں گی۔ اگلے دن وہ ابھی امی کو منانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ سحر آپی آ گئیں۔ اس تمام عرصے میں اس نے پہلی بار بغور انہیں دیکھا۔ شادی کے بعد ابتدائی دنوں میں گالوں پر جو گلال جھلکتے ہیں اور بعد بے بعد ہونٹوں کی کلیاں چٹک کر نئے موسموں سے آشنائی کی نوید دیتی ہیں، تو سحر آپی اس کے برعکس نظر آئیں۔ پہلے بھی وہ کوئی بہت شوخ مزاج اور کھلکھلانے والی تو نہیں تھی، پھر بھی ایک مبہم سی مسکراہٹ ہمہ وقت ان کے ہونٹوں کا احاطہ کیے رکھتی تھی، جس کا کہ اب نام و نشان تک نہیں تھا۔ امی کے ساتھ آہستہ آواز میں قدرے رازداری کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہی تھیں کہ وہ ان کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ اس طرح آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ سحر آپی یکدم سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ میرا مطلب ہے سسرال والوں کی زیادتی یوں چپکے امی سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کیا کر سکتی ہیں سوائے پریشان ہونے کے؟ میری ماں نے تو ماموں جی اور مامی سے کہیں، انہوں نے یوں آنن فنن آپ کی شادی کر دی۔ تم خاموش رہو، امی نے ہمیشہ کی طرح اسے چپ کروانا چاہا۔ کیوں خاموش رہوں؟ انہیں جو ہر تیسرے دن جواد بھائی کسی فرمائش کے ساتھ بھیجتے ہیں تو مامی جی سے کہیں پورا کریں۔ اتفاق سے اسی وقت مامی جی ادھر آ گئیں، شاید سحر کی آمد کا سن کر اس سے ملنے آئی تھیں۔ اس کی بات سن کر یہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی کہ وہ کس سلسلے میں کیا بات کہہ رہی ہے۔ ہم کہاں سے پورا کریں؟ ہمارے پاس قارون کا خزانہ ہے کیا؟ فوراً ہتھے سے اکھڑتے ہوئے کہنے لگی، ہم نے شادی کر دی، یہی بہت ہے، اب اس سے زیادہ کی ہم سے امید مت رکھو۔ شادی ہی کرنی تھی تو دیکھ بھال کر کی ہوتی، آپ نے تو جیسے بوجھ اتار پھینکا ہے۔ امی کے گھورنے اور اشارہ کرنے کے باوجود وہ خاموش نہیں رہ سکی۔ دیکھ رہی ہو اسے کیا صلہ دے رہی ہے؟ مامی جی امی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، کبھی کسی چیز کی کمی یا کوئی فرق رکھا؟ اس کا تو دماغ خراب ہے۔ امی نے اس کی کمر پر زوردار ہاتھ مارا، جس سے وہ 2 قدم تک لڑکھڑاتی رہی، پھر سنبھلتے ہوئے بولی، اگر فرق نہیں رکھا تو پھر پوچھے جواد بھائی سے کیا چاہتے ہیں؟ کیوں سحر آپی ہر تیسرے دن روتی ہوئی چلی آتی ہیں؟ اگر ان کی جگہ سیما آپی ہوتی تو کیا آپ خاموش رہتی؟ ابھی اس کا نصیب کو الزام دے کر آپ بری الذمہ نہیں ہو سکتی مامی جی۔ جب امی نے سارے اختیار آپ کو دیے تھے تو اب آگے بھی آپ ہی کو کرنا ہے۔
میں کیا کر سکتی ہوں؟ مامی چمک کر بولی۔ یا انہیں سمجھائیں یا ان کی فرمائشیں پوری کریں۔ ان کی فرمائشیں پوری کرنے میں لگ جاؤں تو آگے اور کھڑی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اور اگر تمہیں زیادہ خیال ہے تو جا تو رہی ہو اپنے دادا کے پاس، ان سے کہنا تمہارے باپ کی جاگیر تمہارے نام لکھ دیں، پھر اس سے سحر تو سحر اپنے لیے بھی خوشیاں خرید لینا۔ ضرور خریدوں گی۔ وہ اس سے آگے بھی کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن امی کو روتے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ وہ بے حد دکھ سے کہہ رہی تھی، خوشیاں نصیب سے ملتی ہیں، جاگیروں سے نہیں ملتی۔ یہی بات اپنی بیٹی کو بھی سمجھا دو۔ مامی جی پیر پٹکتی ہوئی چلی گئیں۔ وہ کچھ دیر تک گمسم سی کھڑی رہی اور رات جو یہ سوچ کر سوئی تھی کہ امی کو خفا نہیں کرے گی اور ان کی اجازت سے ہی دادا جی سے ملنے جائے گی، تو اب مامی جی کی بات سے وہ پھر اپنی بات پر قائم ہو گئی۔ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے پیچھے سے آ کر امی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، یہ صحیح ہے کہ خوشیاں نصیب سے ملتی ہیں، پھر بھی خود چل کر نہیں آتی، انہیں حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تم حاصل کرو گی کیسے؟ امی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے پوچھنے لگیں۔ کچھ دیر پہلے تک تو میں بھی نہیں جانتی تھی، لیکن ابھی ابھی مامی جی ایک راستہ دکھا کر گئی ہیں۔ وہ پرسوچ انداز میں بولی، پاگل مت بنو، تمہاری مامی جی یوں ہی ایک بات کہہ گئی ہیں، کچھ بھی ہو آپ مجھے نہیں روکیں گی، وہ فیصلہ کن انداز میں کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ پھر امی، سحر آپی، یہاں تک کہ ماموں جی نے بھی اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ بضد تھی کہ دادا جی کے پاس ضرور جائے گی، اور اس کے لیے اس نے اپنے تایا ملک امتیاز کو خط بھی لکھ دیا تھا کہ وہ آ کر اسے لے جائیں۔ ان دنوں وہ بڑی شدت سے اپنے تایا جی اور ان کی طرف سے کسی بھی جواب کی منتظر تھی کہ اس روز آذر بھائی اسے اپنے کمرے میں بلا کر کہنے لگے، یہ کیا حماقت کر رہی ہو تم؟ کون سی؟ فوری طور پر وہ واقعی نہیں سمجھی۔ میں نے سنا ہے تم اپنے دادا جی کے پاس جانے کا سوچ رہی ہو۔ سوچ نہیں رہی بلکہ جا رہی ہوں، وہ اطمینان سے بولی۔ اور دادا جی کے پاس جانا حماقت نہیں ہے، میں اسے حماقت ہی کہوں گا۔ وہ اس کے اتنے اطمینان پر چڑھ کر بولے، آپ کچھ بھی کہیں میں ضرور جاؤں گی۔ جانتی ہو پھپھو جی بھی کتنی پریشان ہیں۔ امی جی کی پریشانی بے بنیاد ہے۔ بے بنیاد نہیں ہے مہرو، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان کا انداز جھنجھوڑنے والا تھا۔ آخر آپ لوگ کیا سمجھانا چاہتے ہیں مجھے؟ وہ بے حد الجھ کر پوچھنے لگی۔ صاف کوئی بات بتاتے نہیں اور چاہتے ہیں خود ہی سمجھوں۔ آخر کیا سمجھوں؟ اس کی بات بھی ٹھیک تھی۔ آذر بھائی کچھ دیر تک ادھر ادھر ٹہلتے رہے، جیسے سوچ رہے ہیں اسے کس طرح سمجھائیں، پھر یکدم رک کر پوچھنے لگے، کیا جانتی ہو تمہارے ابو کا انتقال کیسے ہوا؟ کیا مطلب؟ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ کیا؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کس نے کیا تھا؟ آرام سے بیٹھو۔ آذر بھائی نے اس کے کندھے پر ہلکا سا دباؤ ڈال کر دوبارہ اسے بٹھا دیا، پھر اسے قدرے فاصلے پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگے، اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، پھر بھی ہمارا خیال ہے کہ وہ تمہارے دادا کے بھیجے ہوئے آدمی تھے۔ نہیں آذر بھائی، وہ تعصب سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو؟ نہیں، میں یقین نہیں کر سکتی۔ واقعی یقین کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے، اور اصل قصہ کچھ یوں ہے کہ تمہارے دادا جی کا مقصد پھپھو جی سحر اور تمہیں راستے سے ہٹانا تھا، لیکن اندازوں کی غلطی سے تمہارے ابو نشانہ بن گئے، اور وہ جو کہتے ہیں نا، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں اس میں خود ہی گرتے ہیں، تو یہ مثل تمہارے دادا پر صادق آتی ہے۔ لیکن کیوں؟ دادا جی ہمیں کیوں راستے سے ہٹانا چاہتے تھے؟ کیونکہ تمہارے ابو جی نے اپنے ٹھیکرے کی مانگ کو چھوڑ کر پھپھو جی سے شادی کر لی تھی، اور وہ بھی اپنے گھر والوں سے چھپ کر، اور جب تمہارے دادا جی کو معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً پھپھو جی کو چھوڑ دینے کے لیے کہا، لیکن اس کے برعکس تمہارے ابو جی کا قتل ہوا۔ آذر بھائی خاموش ہوئے، اس کی طرف دیکھنے لگے تو وہ اٹھتے ہوئے بولی، تو اس سے یہ سمجھ لیا کہ یہ سب دادا جی نے کروایا ہے؟ ظاہر ہے تو ایسا کوئی کیوں کرے گا؟ فرض کریں آذر بھائی، وہ ان کی بات کاٹ کر بولی، اگر یہی سچ ہے تب تو میرا جانا اور بھی ضروری ہو گیا ہے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو مہرو، تم نہیں جانتی کہ میں جان گئی ہوں۔ اور پھر ان کی بات کاٹ گئی اور پلٹ کر براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آپ یہی کہیں گے نا کہ وہاں میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو ہوا کرے۔ کیا کریں گے وہ لوگ؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہ مجھے مار ڈالیں گے۔ مار ڈالیں، پرواہ نہیں، ویسے بھی کیا رکھا ہے زندگی میں؟
کسی کو ضرورت ہے میری؟ ایک طرح سے بوجھ ہی ہوں جسے کسی بھی وقت سحر آپی کی طرح اتار پھینکا جائے گا، اور میں آپی کی طرح گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتی۔ پتہ نہیں کیسے اس کی آنکھوں میں نمکین پانی اتر آیا اور فوراً ان کی طرف سے رخ موڑ گئی۔ محروب اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ کیا ہوا ہے سحر کو؟ کیا اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے؟ اگر زیادتی ہوئی ہے یا ہو رہی ہے تو آپ کو اس سے کیا؟ اچھا چلو، سحر کا معاملہ میں خود دیکھ لوں گا، اس وقت تم اپنی بات کرو۔ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ کسی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے یا تم بوجھ ہو؟ بس میں نے جان لیا ہے، وہ روٹھے لہجے میں بولی۔ تم کچھ نہیں جانتی، بس خود ہی ساری باتیں فرض کر لیتی ہو۔ پاگل ہوں نا میں؟ اس میں کیا شک ہے؟ وہ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے غرض سے ذرا سے مسکرائے، لیکن وہ اسی طرح منہ پھلائے کھڑی رہی۔ تب سنجیدگی سے کہنے لگے، دیکھو پھپھو جی تمہارے جانے کے خیال سے بہت پریشان ہیں، تم ان کی خاطر اپنے دادا کے پاس جانے کا خیال دل سے نکال دو۔ نہیں آذر بھائی، وہ ان سے زیادہ سنجیدگی سے بولی، عام حالات میں تو میں شاید جانے کا ارادہ ترک کر دیتی، لیکن ابھی جو آپ نے ابو جی کی قتل کا بتایا تو میں حقائق جاننے ضرور جاؤں گی۔ تم کیا سمجھتی ہو وہ تمہارے سامنے اعتراف کر لیں گے؟ نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں حقیقت خود ہی سامنے آ جائے گی۔ اور پلیز آذر بھائی، آپ میرے بجائے امی کو سمجھائیں کہ وہ پریشان نہ ہوں، میں جلدی واپس آ جاؤں گی، اور اگر تمہارے دادا جی نے وہیں تمہیں اپنے کسی نواسے یا پوتے سے بیعا دیا تو تب بھی ضرور آؤں گی۔ وہ ہنستے ہوئے ان کے کمرے سے نکل گئی، اور اگلے ہی دن اس کے تایا جی ملک امتیاز خود اسے لینے آ گئے۔ چھٹی کا دن تھا، ماموں جی بھی گھر پر تھے۔ وہ ان سے مل کر بھاگتی ہوئی امی کے پاس آئی اور انہیں تایا جی کی آمد کا بتایا تو جواب میں انہوں نے ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ جہاں تھی وہیں رک گئی اور نظریں چراتے ہوئے بولی، آپ ان سے مل تو لیں، وہ بہت جلدی میں ہیں۔ مجھے نہیں ملنا، امی نے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہنے لگی، اب جا رہی ہو تو سن لو، وہاں کوئی ایسی بات مت کرنا جو کسی کو بھی ناگوار گزرے۔ کسی سے زیادہ میل جول بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے دادا جی سے مل کر واپس چلی آنا۔ آپ فکر مت کریں، میں جلدی آ جاؤں گی۔ اس نے امی کے گلے میں باہیں ڈال دیں تو ساری خفگی بھول کر انہوں نے اسے سینے میں بینچ لیا۔ بھائی تمہارے تایا جی جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ آذر بھائی نے دروازہ بجا کر متوجہ کیا تو وہ امی کے آنسو اپنی ہتھیلیوں میں جذب کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور اجازت طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ جاؤں؟ انہوں نے کہا تو وہ اپنے بیگ اٹھانے کو بڑھی، لیکن اس سے پہلے ہی آذر بھائی نے اٹھا لیا اور اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ اس نے رک کر امی کو خداحافظ کہا، پھر جلدی سے باہر نکل آئی۔ جو باتیں تم یہاں رہ کر نہیں سمجھ پائیں وہ شاید کچھ وقت کی دوری تمہیں سمجھا دے۔ آذر بھائی نے اس کی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد شیشے میں جھک کر اس سے کہا تھا۔ اس اتنی بڑی حویلی میں بہت زیادہ افراد نہیں تھے۔ دادا جی، جن کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ بہت ضعیف العمر ہوں گے اور وجہ بیماری ان کا کمزور وجود صرف پلنگ کا ہو کر رہ گیا ہوگا، لیکن اس کے برعکس ان کی عمر اگر زیادہ تھی بھی تو قابل رشک صحت نے انہیں بوڑھا نہیں ہونے دیا تھا۔ پھر اونچے لمبے قد، سرخ و سفید رنگت کے ساتھ گرج دار آواز نے انہیں بہت باروب بنا دیا تھا کہ وہ انہیں دیکھ کر فاصلے پر ہی ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ ابا جی، یہ مہرو ہے، شہباز کی چھوٹی بیٹی۔ تایا جی نے اس کے بارے میں بتایا تو سر تا پا اسے دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنے بازو واہ کر دیے۔ پھر تایا جی، تائی جی اور ان کی 3 اولادیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی اور منجلی پھپھو تھیں، بس کل اتنے ہی افراد حویلی میں رہتے تھے۔ بڑی اور چھوٹی پھپھو بیائی ہوئی اپنے گھر بار والی تھیں، جبکہ چھوٹے چچا اسلام آباد میں رہائش پذیر تھے۔